السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اکانومی کا ہلکا پھلکا چسکا اور تڑکا اور پولیٹیکل اکانومی کا جائزہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بلومبرگ نے آج پھر یہ خبر پھوڑی ہے، حالانکہ یہ خبر جو ہے یہ پہلے بھی کافی عرصے سے زیر گردش رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ناروے کی جو انویسٹمنٹ ہے ٹیلی نار کے نام سے، ٹیلی نار ترکی میں بھی ہے نا، ہاں وہاں پہ شاید ترک ہے، مطلب بہرحال اور بھی دنیا کے کونوں میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کا وہ اپنا بزنس جو ہے وہ $1 ارب سے زائد مالیت میں بیچنا چاہتا ہے۔ پہلے ان کی بات چل رہی تھی زونگ کے ساتھ، زونگ جو ہے وہ یوفون ہے اور وہ ٹیک اوور یوفون کا تھا، تو زونگ یوفون ہیں۔ ایک تو 5 کمپنیاں تھیں نا ہمارے ہاں، ایک جو تھی وہ جیز ہے، ایک ہے وارد ہے، پھر ٹیلی نار ہے، ہیں ہاں 3 ہو گئیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر ایک جو ہے زونگ الگ ہے میرا خیال ہے، ہاں یوفون ہے، زونگ ہے، اور ہاں یہ 5 ہیں۔ تو بات چلی ہے ان کی یوفون کے ساتھ بھی اور زونگ کے ساتھ بھی۔ زونگ کے ساتھ تو اس لیے بات رہ گئی کہ وہ چائنیز تھے، وہ شروع ہی نہیں ہوئی، وہ ٹیلی نار کو خریدنا چاہتے تھے، اور یورپین اور امریکن آپ کو پتہ ہے کتنے اینٹی چائنا ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو بیچتے ہی نہیں ہیں، تو وہ نہیں بکی۔ یوفون جو ہے وہ ریٹ اتنے کم لگا رہا تھا اور قسطوں میں دینے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی نہیں ہوا ان کا سلسلہ۔ اب انہوں نے گلوبل منڈی کے اندر ڈالا ہے کہ جی جس نے یہ خریدنا ہو وہ خرید لے۔ ٹیلی نار جو ہے وہ کبھی بھی سسٹینیبل لیول تک نہیں جا سکا۔ ویسے بھی پاکستان کا مونوپلی لا کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں کسی ایک شعبے کے اندر 40% ایک پارٹی کے پاس ہے، جیسے ہی وہ 41% ہوگا تو مونوپلی کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اسے کہے گا کہ بھائی اپنی کمپنی کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، تم 40% سے زیادہ حصہ نہیں رکھ سکتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جیز اور جو ہے جیز موبل انک اور وارد جو ہے یہ مل کے تقریباً 60% بن جاتے ہیں، 58% 59% بن جاتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی پاکستان کا قانون جو ہے مونوپلی کا وہ حرکت میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے تو پھر وہ کروڑوں روپے لگا کے تو پی ٹی اے کی اور سیٹیں جیتتے ہیں نا، دلواتے ہیں اپنے نامینیز کو، وہ ٹیلی نار وارد والوں کا کام ہے نا۔ ہاں زونگ ہے اور یوفون ہے مارکیٹ کے اندر، جیز اور زیادہ بڑا نہ ہونا چاہے، وہ جتنا کما رہا ہے اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر بلومبرگ نے یہ خبر پھوڑی ہے کہ ٹیلی نار جو ہے وہ اپنے ایسٹس کو، اپنا اثاثہ جو ہے پاکستان میں وہ بیچنا چاہ رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی خوش کن خبر نہیں ہے، پاکستان سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی روانگی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ بہت گناہ کما کے واپس جا رہے ہیں، لیکن سمبولیکلی ان کا یہاں پہ موجود ہونا دنیا بھر کے لیے اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ پہلے میڈیسن کے شعبے کے اندر یہاں سے کمپنیاں بھاگی تھیں اور وہ خالی ہو گیا ہے، اب ٹیلی کام کے شعبے کے اندر سے یورپ اور امریکہ کی کمپنیاں جو ہیں وہ بھاگ رہی ہیں۔ وارد تو خیر اپنے ہی تھے، ادھر کے ہی عربی تھے، وہ بھی بھاگ گئے، اور جیز کے اندر سنا ہے انویسٹمنٹ رشینز کی ہے، اس لیے اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے دوبارہ، ہے جامنی سے سرخ رنگ ہو گیا، پرپل سے ریڈ کلر ہو گیا، اور رشین آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ کلر کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ان کی عظمت رفدہ کی یاد دہانی کرواتا ہے نا، سمجھا کریں۔ تو خیر یہ جناب یہ والی خبر ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہونی چاہیے آج کی، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان کے بہاف پہ کی ہوئی 2 اپیلیں جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں، جو کہ عدالت میں کی گئی تھیں اس فیصلے کے خلاف جس فیصلے کے اندر عدالت نے یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر بینکاری کو بلکہ معیشت کو سود سے پاک کیا جائے۔ تو حکومت کا کہنا ہے کہ جی ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے ایک ولاگ کے اندر عرض کیا تھا، ویسے مننا تو کوئی نہیں،
میں نے آپ کو اپنے ولاگ کے کیونکہ بیانیہ اتنا اسٹرانگ ڈیولپ کر دیا ہوا ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے مل کے. نواز شریف صاحب جو تھے وہ آخری دفعہ جب جیل میں تھے تو مجھے کسی نے بتایا کہ جناب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو میں ذرائع میرے بڑے جو کہ بالکل آبزرو کر رہے ہوتے تھے کہ وہ جیل کے اندر کیا کر رہے ہیں. تو میں نے اس پارٹی سے پوچھا, میں نے کہا قرآن وہ بات ترجمہ, میں نے کہا وہ لوگ ہمارے پڑھتے ہیں نا صرف اس کے لیے ثواب کے لیے. اس نے کہا نہیں بھائی جان, انہوں نے تفاسیر بھی منگوا رکھی ہیں کوئی 2-3, ان کے اندر ایک مولانا مودودی کی تفسیر بھی شامل ہے اور وہ اس میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس طرح پڑھتے ہیں؟ کہتے جی پہلے وہ ایک آیت پڑھتے ہیں, پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں, پھر اٹھ کے وہ دوسری جگہ پہ ایس ٹیبل کے دوسری سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, اس بہانے واک بھی ہو جاتی ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, کھیل کے کچھ دیتے ہیں, پھر اس کے نوٹس لیتے ہیں, اور نوٹس لے کے نا تو وہ پھر ایسا کرتے ہیں. تو میں نے اس اپنے ولاگ کے اندر یا دادا پوتا شو تھا جو بھی, میں نے کہا کہ اس دفعہ نواز شریف جو ہے وہ ڈفرینٹ نواز شریف ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس نے اعلان کر دیا نا, کرا دیا نا کہ جناب ہم یہ والی اپیلیں واپس لیتے ہیں. اب بات ہے اس کے اوپر بہت سارے نیچے آ کے یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود اور جماعت اسلامی پی ٹی آئی ونگ تھلے لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب پھر اپیلیں فائل کیوں ہوئی تھیں. اپیلیں فائل حضور والا جس وقت ہوئی تھیں اس وقت جو تھے ان دونوں اداروں کے ہیڈ عمران تھے, ٹھیک ہے, اور ان عمران نے وہ اپیلیں کی تھیں. ان کو جب موقع ملا آ کے انہوں نے پورا اسٹڈی کیا اور وہ اپیلیں واپس ہو گئی, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو کافی زیادہ تسلی اور تشفی ہو گئی ہوگی جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیلیں کیوں کی تھی. اچھا تو پھر 1999 میں کیوں کی تھی جی اپیلیں؟ 1999 کی اپیل نکال کے پڑھ لیجئے, وہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو اپیل میں گئے تھے وہ یہ تھا کہ جناب حضور والا یہ آپ نے سسٹم تو نیا لانے کا کہہ دیا ہے لیکن اس کے اندر ایک شیڈول بنتا ہے, اور یہ وہ شیڈول ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح یوں 6 ماہ کے اندر نہیں بلکہ آگے جو وہ ہو جائے گا. اور وہ پھر شریعہ بورڈ بن بھی گیا تھا, مشرف صاحب کے ہاتھوں بنا تھا لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کی اس کے اندر بن گیا تھا, اور جس کے نتیجے میں موجودہ اسلامی بینکاری وجود میں آئی تھی, ٹھیک ہے. اس موجودہ اسلامی بینکاری کے اوپر ان تمام علماء کرام کے دستخط ہیں اور لگے ہوئے ہیں, میرا مطلب ہے جو کہ ان درخواستوں کے اندر جو ہے وہ پٹیشنر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ اسلامک بینکاری کو بہت سارے لوگ اسلامی نہیں مانتے, ٹھیک ہو گیا. تو اگر موجودہ بینکاری کو لوگ اسلامی نہیں مانتے تو پھر کون سا وہ میجک بال ہو یا کون سی وہ پیرامیٹر ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو منوائیں, ان لوگوں کو جو ابھی بھی اس سے باغی ہیں. لیکن قوم کی اگر اکثریت مانتی ہے, اور اکثریت ماننے کا مظہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت اسلامی بینکوں کے پاس جو اثاثے ہیں, جو ڈپازٹس ہیں, جو بزنس ہے, وہ پورے ملک کی معاشی بزنس کے 51% سے زیادہ ہے. یعنی اسلامی بینک تعداد میں کتنے کم ہیں. اگر آپ کمرشل بینکوں کی نسبت دیکھیں, کمرشل بینک اور ان کی برانچوں کی نسبت آپ اسلامی بینک اور ان کی برانچیں دیکھیں, تو جو اسلامی بینک اور ان کی برانچیں ہیں وہاں پہ جو کاروبار ہے یا وہاں پہ جو بزنس ہے, وہاں پہ جو معاشی سرگرمی ہے وہ سودی بینکوں کی سے زیادہ ہے. یعنی کہ اگر پورے ملک کے اندر 100 روپے کا بینکوں کے اندر کاروبار ہو رہا ہے تو وہ 54-55 روپے جو ہیں وہ اسلامی بینکوں کے ذریعے لین دین ہوتا ہے. تو ایک قسم کی سودی بینکاری کو شکست تو ہم پہلے ہی دے چکے ہوئے ہیں. اب وہ باقیوں کو بھی ختم کرنا ہے. اس کے اوپر ایک صاحب نے بتایا کہ جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو ڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ جو فیصل بینک ہوا ہے, ارے بھائی آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم نے وہ فیصل بینک کی سٹوری اپنے ویورز کو بتائی تھی, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ کیا سلسلہ چل رہا ہے اور کس طرح انہوں نے اسلامک سسٹم کی طرف یا اسلامک بینکنگ کی طرف واپس آ جانا ہے. اور پھر جب وہ واپس آئے تو ہم نے تب بھی بتایا تھا کہ وہ واپس آ گئے. اگرچہ انہوں نے آتے ہی وہی والا جو ہوتا ہے اسلام کے نام کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. وہ فیصل بینک جہاں پہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی آپ کو سلوٹ بجنا شروع ہو جاتے تھے, اب وہاں پہ اتنے موٹے منہوں والے
میں مخلوق کا نام کیا لوں یار، ٹھیک ہے نا، وہ لینے سے زبان پلیت ہو جاتی ہے، اس طرح کے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں اسی برانچ کے اوپر اندر. اور میرے پورے خاندان کا اکاؤنٹ تھا اس کے اندر نا، میرا تھا، بچوں کا تھا، مسز کا تھا، وہ سارے کے سارے اکاؤنٹ انہوں نے فارغ کر دیے کہ جن کے اندر ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. ٹھیک، تو میں نے جب دیکھا کہ سامنے ایک غلاظت کا ایک ڈھیر بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے کہا جی بس تھینک یو ویری مچ، جتنے پیسے تھے اس کا چیک دے دیجیے. ہم چیک لے کے آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اگرچہ ان کے اندر وہ تمام خباستیں آ گئی ہیں جو کہ اسلامی بینکوں، اور بائی دا وے پاکستان کے اندر جتنے اسلامی بینکس ہیں شاید وہاں کے سٹاف کو باقاعدہ ایروگنٹ ہونے کی، بدتمیز ہونے کی، گھٹیا ہونے کی، ذلیل ہونے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح آ کے، کیونکہ کسٹمر جو ہے نا وہ تو اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد پہ آپ کے پاس آیا ہے نا، آپ کے گڈ ول کی بنیاد پہ تو نہیں آیا، لیکن اس کسٹمر کو آپ نے ذلیل کیسے کرنا ہے، اس کے ضبط نفس کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے. میرا اسلامک بینک جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے حوالے، اس کے اندر کسٹمر ریلیشن کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کسی دوست کو کہیں، کسی بڑے افسر کو کہیں فون کرو آ کے جائیں، پروٹوکول لیں، تو یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، یا مینیجر جو ہے وہ آپ کا پرانا فین نکلا ہے، وہ بھی الگ بات ہے. یہ ایک دو ایکسیپشن، 2-3 ایکسیپشن ہوں گی، لیکن جنرلی جب آپ واک ان کرتے ہیں ان اسلامک بینک کے اندر تو آپ کو ایک نان پروفیشنل، انتہائی ایروگنٹ، انتہائی بدتمیز اور گھٹیا لیول کی کسٹمر سروس ملتی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ اتنا وقت ضائع کرنے کے اوپر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس جو ڈپازٹس ہیں، ان کے پاس جو بزنس ہے وہ کمرشل بینکوں سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے. واپس آتے ہیں تو وہ جناب انہوں نے وہ اپیل بند کر دیا اور انہوں نے کہا جی باقی جو ہے وہ ہم شیڈول بیٹھ کے علماء کرام سے طے کر لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر، انہوں نے بہت کام کیا ہے، ویسے برطانیہ میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کے لیے موجودہ سسٹم وجود میں آ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سروائیو بھی کر سکتا ہے، جو کہ مقابلہ بھی کر سکتا ہے کمرشل بینکنگ کا، اور دنیا کی کسی بھی کمرشل بینک کی تمام جو ہے وہ ان سے میچ کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیے نا، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے ایل سی کھولنی ہے، تو ایل سی تو اسلامک بینک بھی کھول سکتا ہے اور غیر اسلامی بینک بھی کھول سکتا ہے. وہ تو ایک سروسز ہے نا جو بینک نے دینا ہے. بینکنگ سروسز کو الگ کر لیجیے. بینکنگ سروسز جو ہیں وہ آپ کو بینک خدمات دیتا ہے اور اس کا آپ سے افزانہ لیتا ہے. وہ تو ایک کمپنی ہے، کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ جی آپ نے واپڈا کا بل ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس بل کا 15 روپیہ لیں گے آپ سے، صرف اس بل کے پیسے لے کے اس محکمے کے کھاتے میں جمع کروانے کے، ٹھیک ہے، یا 20 روپے لیں گے. یہ اس کی سروسز کے چارجز. ہمیں جس بات سے اختلاف ہے وہ ہے کہ جب وہ کسی کو سود دیتے ہیں یا قرض دیتے ہیں اور اس کے اوپر سود ادا کرتے ہیں یا وصول کرتے ہیں، اور وہ سود وصول کر کے وہ یوں ہماری اسلام کی، ہمارے دین کی، ہماری فکر کی جو ایک بنیادی روح ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کے بلیور ہیں کہ سود لینا اور سود دینا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے، اور ہم اپنے اللہ سے جنگ قبول نہیں کر سکتے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے. ایک اور صاحب نے مجھے، میرا خیال ہے سعودی عرب سے کی ای میل، میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام، انہوں نے بھی پوچھا، میں اس کے فیڈ بیک کی طرف بھی آتا ہوں لیکن پہلے اس کو ختم کر لوں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا جی، اس کے اندر جو ہے بینک سروسز کو آپ ضرور اویل کریے اور آپ کریں. یہ سروسز ہیں، جن خدمات ہیں جن کی آپ ادائیگی کرتے ہیں. آپ اس بینک کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ پیسے رکھ کے اس کے اوپر سود وصول نہ کیجیے، ٹھیک ہے نا. ہم نے آج تک نہیں کیا، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہے بھائی، جتنے پیسے ہم جمع کروائیں گے ہمارے اتنے ہی پیسے آپ کے پاس رہیں گے. ہمیں یہ منافع نہیں چاہیے آپ کا، تھینک یو ویری مچ، کیونکہ بینکنگ سسٹم میں ڈیل تو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیجئے، ٹھیک ہے. وہ آپ ان کے ہاں پیسے نہ جمع کروائیے، آپ اس کو کسی اسلامک انسٹرومنٹ کے اندر جمع کروا لیجئے، ٹھیک ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں گھروں میں جو چکن کھایا جاتا ہے،
اس کے اندر ریڈ میٹ بھی ہوتا ہے، وائٹ میٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کا جو بریسٹ ہوتا ہے وہ اس کا وائٹ میٹ ہوتا ہے، اور جو اس کے لیگز ہوتے ہیں وہ اس کے ریڈ میٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ چھیل چھال لیتا ہے، اس کو صاف کر لیتا ہے، تو اگر درمیان میں سے وہ کاٹ دے تو ریڈ میٹ بریسٹ والا الگ ہو جاتا ہے حصہ، اور اس کی دو جو فرنٹ کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اپنا بازو ہوتے ہیں، اور لیگ پیس، اور وہ الگ ہو جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ ریڈ میٹ ہو جاتا ہے اور وہ وائٹ میٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس بینکنگ کے اندر بھی سودی اور غیر سودی فیکٹر دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے کس طرح اس سودی حصے کو اوائڈ کرتے ہیں اور غیر سودی حصے کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ایسے دنیا کے اندر یہ مستعمل طریقہ کار ہے، دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر یہ بینک کاری جو ہو رہی ہے اس کو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا حوالہ۔ ایک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جی میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ مجھے بتائیں یہ اسلامک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے جتنی دفعہ ہم اس بات کو دہرا چکے ہوئے ہیں، اب تھوڑا سا کھچ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے آپ پہ بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ سنا ہو، تو پھر ان کے لیے بیان کیا دیتے ہیں۔ دیکھیے جو میں نے ابھی مرغی والی مثال دی ہے وہ بعین ہی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر آتی ہے۔ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ کے اندر سب سے اسلامی سپیرٹ کے یا اسلام کی جو روح ہے سرمایہ کاری کی، اس کے قریب ترین جو پڑتی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پڑتی ہے۔ شرط ہے اس کے اوپر، ایک شرط یہ ہے کہ جو ایشو کریٹ ہو اس کا لین دین تو ہو سکتا ہے۔ فصل پیدا ہو گئی، گندم آ گئی، گندم کی خریداری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کے اوپر لین دین نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم بوئیں گے اور وہ جو اگے گی اس کا میں آپ کو یہ ریٹ دوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ ابھی سے میرے سے پیسے پکڑ لیجئے۔ اس کی گندم کو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بھئی آپ 1 ایکڑ میرے ساتھ بک کر لیجئے، نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہ گندم اگائے اور جھاڑ اس کا آ جائے اور فصل اس کی اتر جائے جس کو کہتے ہیں، پھر آپ اس کی خریداری کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس کے اندر شرط یہ ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو ہے، میرے ماں باپ ان پر قربان، وہ دوسرا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک شام سے غلے کے قافلے آئے اور وہ مدینہ میں آ کے اترے، تو وہاں پہ لوگوں نے ظاہر ہے کہ 40 اونٹوں کا غلہ ہے یا 10 اونٹ کسی کے تھے، اس نے اپنے وہ اونٹ جو تھے وہیں پہ جہاں پہ وہ آ کے شہر کے باہر تھا وہ ہے وہ جگہ جہاں پہ وہ قافلہ آیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اتار لیے اور وہیں پہ کھڑے ہو کے ان کا جو تھا وہ سودا جو بھی تھا وہ سلسلہ کرنے لگے۔ تو آقا کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے کہا کہ ابھی تک تمہارا اس ایسٹ کے اوپر جو ٹائٹل ہے، جو اونرشپ ہے، وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی، آپ اس کو اپنی جگہ پہ لے کے جائیے، جو آپ کی ملکیت ہے، وہ گوڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، آپ کی دکان بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا احاطہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، اب وہاں پہ اس کو شفٹ کیجئے، وہاں پہ اسٹیبلش ہو پورے معاشرے کے لیے، پوری ویسینٹی کے لیے، پورے علاقے کے لیے کہ یہ غلہ آپ کی ملکیت ہے۔ تو یہ میں وضاحت کر رہا ہوں نا، تو انہوں نے کہا اس کے اوپر ٹائٹل اسٹیبلش کرو، اپنی اونرشپ اسٹیبلش کرو، تو وہ پھر اس کو اپنی جگہ کے اوپر وہ صحابی جو تھے وہ لے کے گئے، اور یوں یہ جو ہے۔ اسی طرح اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی آپ اب اس کو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر لگا لیجئے، وہ شیئر آپ سیل نہیں کر سکتے جو آپ کے نام پہ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا بھاٹا اور بلینک سیلنگ یہ سارا کچھ تو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ شیئر آپ بائی نہیں کر سکتے جس کے لیے آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ جو ہوتی ہے وہ والی سرمایہ کاری تو گئی ساری کے ساری، جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اتنے کا شیئر لیجئے، ٹھیک ہے، جب وہ آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے، جس کے اوپر 3 سے 15 دن لگ سکتے ہیں، پھر آپ اس کو سیل کر کے منافع کما لیجئے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گھنٹہ پہلے شیئر خریدا، پروسیس کے تحت وہ
جلدی سے جلدی بھی آپ کے نام پہ آیا تو 3 دن کے اندر آئے گا، لیکن آپ نے 2 گھنٹے بعد وہ شیئر بیچ بھی دیا اور کہا کہ جی اتنا اس کا ڈیفرنس تھا، یہ میرا پروفٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اور بائی دا وے اسٹاک مارکیٹ میں لوز بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں. تو وہ صاحب جنہوں نے پوچھا تھا کہ یہ اسلامی بھی ہے کہ نہیں ہے، بالکل اسلامی ہے، لیکن اگر آپ یہ 2 اصول مد نظر رکھیں. نمبر 1، جتنا سرمایہ ہے اتنے کے شیئر خریدیے، ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. اور نمبر 2، اگر آپ کے پاس کوئی شیئر نہیں ہے تو وہ آپ بیچنے کے مجاز نہیں ہیں، وہ آپ بیچ نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے نا کہ شیئر اوپر گیا ہوا ہے، امید ہے نیچے آ جائے گا، یا کیلکولیشن ہے یا خبر ہے، تو آپ اوپر بیچ لیں اور جیسے ہی وہ شیئر نیچے آئے تو نیچے سے خرید کے اوپر والے کو سپلائی دے دیں، یوں درمیان والا فرق کما لیں. کماتے ہیں لوگ، دن رات یہ کام کرتے ہیں. تو یہ کام اگر آپ نہیں کرتے تو یہ عین اسلامک اسپرٹ کے مطابق ہے. پھر اس میں آ جاتی ہیں شریعہ کمپلائنٹ کمپنیاں، اور شریعہ کمپلائنٹ کمپنیاں جو اپنے تمام معاملات کے اندر شریعہ کو کمپلائی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہیں. پھر ہوتی ہیں شریعہ نان کمپلائنٹ کمپنیاں، لیکن اس کے اوپر پھر وہ فتاویٰ آ جاتے ہیں مختلف قسم کے کہ اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی ایسے عمل کے اندر انوالو ہے کہ جو لوکل پیداوار کو لے کے اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، یعنی وہ ریت سے سونا نکالتا ہے، اگر وہ ادارہ کسی کو فکس ریٹ آف ریٹرن بھی دینے کا اعلان کر کے اس سے سرمایہ لے لیتا ہے سرمایہ کاری کے لیے، تو یہ سود نہیں ہوگا. مطلب اس طرح کے فتاویٰ موجود ہیں، آپ ڈیٹیل کے اندر چلے جائیے. پھر آپ اس پیرامیٹر کو دیکھتے ہیں کہ میں نے جس کمپنی کا شیئر خریدنا ہے اس کے اندر یہ پیرامیٹر لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے، جو بندہ اگر اس پہ فوکس کرے اور لرننگ کا پروسیس شروع کرے تو یہ ہو جاتی ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. زیادہ ڈیٹیل میں ہو گیا، لمبا ہو گیا، لیکن ان صاحب نے چونکہ سوال پوچھا تھا اور غصہ میں اندروں بڑا چڑھیا ہوا سی کہ یار میں پھر ایک دفعہ دہراواں. تو یہ ذرا ڈیٹیل میں ہم اپنی ٹریننگ ورکشاپ کے اندر لوگوں کو بتایا کرتے ہیں، ان کے جو سوالات ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.